افغانستان کے کابل میں کار بم دھماکے کے بعد افغان آرمی نے طالبانی لڑاکوں پر زبردست حملے شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 274 طالبانیوں کے مارے جانے کی خبر ہے، تو ادھر کابل کار بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ یہاں پر 20 لاکھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 20 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور طالبانی کارگزار وزیر دفاع بسم اللہ محمدی کے قتل کے منصوبے سے یہ لوگ آئے تھے۔ افغانستان کے کابل میں کل تیز دھماکہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے کار بم سے یہ حملہ ہوا۔ اس دھماکے کے بعد افغان حفاظتی دستوں اور حملہ کے بیچ قریب 4 گھنٹے تک فائرنگ ہوئی۔ وزارت کے مطابق افغان حفاظتی دستوں نے حملے میں شامل 4 حملہ کو مار گرایا ہے۔ حملے میں 3 مقامی اور 4 حملہ کی ہلاکت کی خبر ہے۔ یہ بلاسٹ افغانستان کے وزیر دفاع جنرل بسم اللہ محمدی کے گھر کے پاس ہوا۔ افغان میڈیا کے مطابق بلاسٹ کے بعد دونوں جانب سے کافی فائرنگ بھی ہوئی۔ یہ حملہ کابل کے ڈسٹرکٹ 10 کے شیرپور علاقے میں ہوا۔ یہاں وزیر دفاع محمدی کے علاوہ افغانستان کے سابق نائب صدر جمہوریہ مارشل عبدالراشد دوستم بھی رہتے ہیں۔ یہ علاقہ ہائی سیکیورٹی والے گرین زون میں آتا ہے۔ دھماکے کے بعد کچھ حملہ وزیر دفاع کے گھر میں گھستے بھی نظر آئے۔ حالانکہ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے ٹویٹ کر کہا کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ اس علاقے میں اور بھی بڑے سرکاری افسر رہتے ہیں۔ یہاں کچھ اراکین پارلیمنٹ کے گھر بھی ہیں۔ دھماکے کے بعد بڑی تعداد میں حفاظتی دستے یہاں پہنچے۔ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی نے بتایا کہ دھماکہ وزیر دفاع کے گیسٹ ہاؤس میں ہوا۔ حالانکہ اس میں وزیر دفاع کے گھر والوں میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن باڈی گارڈ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ دہشت گردوں نے خودکش حملے کے ذریعے میرے رہائشی مکان کو نشانہ بنایا۔ اوپر والے کے کرم سے میں اور میرے اہل خانہ اس حملے سے محفوظ رہے، لیکن بدقسمتی سے میرے کچھ باڈی گارڈ زخمی ہو گئے۔ میں عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کو لے کر پرعزم ہیں۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جائے حملہ سے کم از کم 30 سویلین کو ریسکیو کیا گیا ہے، جبکہ مقامی اسپتال نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ کم سے کم 11 لوگ اس حملے میں زخمی ہیں جو زیر علاج ہیں۔ امریکہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو ان حملوں کو جلد از جلد روکنا چاہیے۔ طالبان اور دوسرے گروپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر تشدد کو بند کیا جائے، مستقل اور مربوط سیز فائر پر اتفاق ہو، تاکہ امن مذاکرات کے ذریعے افغان عوام کو ہونے والی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب طالبان لشکرگاہ قندھار اور ہرات پر تقریباً قابض ہو چکا ہے۔ امریکی فوج کی واپسی کے ساتھ ہی طالبان نے تقریباً افغانستان کے 85% حصے پر قبضہ جما لیا ہے اور دن بدن طالبان کے خونی کھیل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 3 دن سے اقوام متحدہ کا امدادی مشن جاری ہے۔ لشکرگاہ میں اب تک 10 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور قریب 85 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے، اور قندھار میں 5 ہلاکتیں جبکہ 42 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمند میں طالبان اپنی مضبوطی کے لیے دن بدن خونی کھیل کھیل رہا ہے۔ جس طرح کے حالات ان دنوں طالبان کے ہیں، اس حساب سے یہ قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ہیلمند کی دارالحکومت لشکرگاہ پر طالبان قابض ہو جائے گا۔ افغانستان کے عوام ان دنوں نقل مکانی کے لیے مجبور ہیں۔ ہیلمند صوبے سے بھی کئی 100 لوگ طالبان کے بڑھتے غلبے کے سبب شہر چھوڑنے کو مجبور ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق لشکرگاہ میں واقع ایک بڑے ٹی وی چینل پر طالبان قابض ہو چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جنوبی افغانستان کے مختلف صوبوں میں واقع دیگر میڈیا چینلز کے دفاتر پر بھی طالبان کی نظر ہے۔ واضح رہے کہ کابل کے لشکرگاہ اہم دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ لشکرگاہ ان 3 صوبائی دارالحکومتوں میں سے ایک ہے جو ابھی طالبان کے محاصرے میں ہے اور دن بدن خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر طالبان لشکرگاہ پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا تو گزشتہ 5 برس میں یہ پہلی صوبائی دارالحکومت پر طالبان کی بڑی کامیابی ہوگی اور ظاہر ہے اشرف غنی سرکار کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا۔
صرف لشکرگاہ ہی نہیں بلکہ ہلمند کے علاوہ افغانستان کی دیگر صوبائی دارالحکومتوں کو بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ بات اگر قندھار کی کریں تو گزشتہ کئی روز سے افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر قندھار کے آس پاس کے علاقے طالبان کے قبضے میں ہے۔ طالبان کی دہشت کے سبب قندھار کے عوام نقل مکانی کو مجبور ہیں۔ پوری دنیا کے افغانستان کی کشیدہ حالات پر نگاہیں مرکوز ہیں۔ یو ایس کی فوج کی واپسی کے ساتھ ہی طالبان نے اپنی مضبوطی بنانا شروع کر دی تھی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پہلے ہی انتباہ دے دیا تھا کہ امریکہ اور معاون فوج کی واپسی کے ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی نظر آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اپنا فیصلہ لیا اور افغانستان کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ Over this last week, I believe, I hope, the United States has shown the world that we are back, standing with our allies. We rallied our fellow democracies to make concerted commitments to take on the biggest challenges our world faces. And now we've established a clear basis on how we intend to deal with Russia and the U.S.-Russian relationship. There's much more work ahead. I'm not suggesting that any of this is done. We've gotten a lot of business done on it. امریکہ نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں موجودہ حالات کے لیے طالبان ذمہ دار ہے اور کہا کہ طالبان لیڈران امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ Well, there's one party that is, in most cases, responsible for the outrageous and atrocious acts of violence that have been perpetrated against the Afghan people, and that's the Taliban. Of course, other terrorist groups, ISIS-K, also active, but we have seen an increase in these ongoing Taliban attacks. They show little regard for human life, for the rights of the Afghan people, including the basic right of the Afghan people to live in safety and security. The targeted killings, the destructions of buildings, of bridges, other vital infrastructure, other violent acts against the people of Afghanistan, we recognize they are in stark contravention to statements from the Taliban leadership. کابل میں واقع یو ایس اور یو کے سفیر کے مطابق جنوبی افغانستان میں طالبان جنگی جرائم کو انجام دے رہے ہیں۔ بولٹک اور قندھار میں طالبان آئے دن خونی کھیل کھیلتے ہوئے درجنوں ہلاکتیں کی خبریں بھی ہیں۔ ان ہلاکتوں کے لیے عوام کو طالبان ہی جواب دہ ہے، اور اگر آج یہ طالبان لیڈرشپ اپنے جنگجو کو جرائم کو انجام دینے سے نہیں روک سکتی تو آنے والے وقت میں سرکار کیسے چلائے گی؟ یو ایس کی فوج واپسی کا عمل 11 ستمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ ایک ماہ سے جاری اس عمل کے ابتدا کے ساتھ ہی افغانستان میں طالبان کا خونی کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ماہرین کو شک ہے کہ آئندہ 6 ماہ میں افغانستان کے اندر سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ افغان عوام پر ظلم اور جبر کے لیے صرف ایک جماعت ذمہ دار ہے اور وہ ہے طالبان۔ دوسرے دہشت گرد گروپ اور آئی ایس بھی سرگرم ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر حملے طالبان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ کابل سے انس ملک کے ساتھ فرینہ خان، زی سلام۔